بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی و سکیرے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے۔ وبعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، گزشتہ جمعہ میں نے نماز کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں، اور نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے ذکر کیا کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس عمل کے تعلق سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست ہے تو گویا سارے اعمال درست ہیں، نماز میں اگر کمی ہے تو گویا سارے اعمال میں درست میں کمی مانی جائے گی۔ یہ حقوق اللہ میں ہے۔ اب ہم جانیں گے نماز میں کون سی غلطیاں ہیں، کون سی خطائیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، مجھ سے اور آپ سے اور تمام لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں، اور بسا اوقات ہم لوگ اس کو دیکھتے نہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو شروع سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز ویسے ہی پڑھو بالکل جیسے تم نے نماز پڑھتے ہوئے ہم کو دیکھا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس سے کہا ما صلیتا، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تو نے رکوع اچھا نہیں کیا، سجدہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے ڈائریکٹ کہا تو نے نماز ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور اگر تو اس طریقے پر مر گیا تو تیری موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نماز کے لیے ضروری ہے وضو کا صحیح ہونا۔ نماز کی کنجی وضو ہے، وضو کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وضو صحیح تو نماز صحیح۔ تو سب سے پہلے آدمی جب وضو کرتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے بعض احباب جو وضو کرتے ہیں ان کی کوہنیاں جو ہے یہ چھوٹ جاتی ہے، یہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ تو کوہنیوں سمیت جو ہے وضو کرنا ہے، آدمی کو جہاں تک ہو سکے اس کو بڑھا کر کے دھلے، یہ کوہنی سے اوپر یہاں تک دھلے، یہاں تک دھلے، جتنا دھلے گا اتنا اچھا ہے۔ قیامت کے روز جو ہے اس کے اعضائے وضو چمکیں گے نا، تو جتنا بڑھا کے دھلے گا وہاں تک چمکیں گے۔ تو اس لیے جو ہے کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھلا جائے۔ دوسری چیز سر کا مسح۔ بعض لوگ بال وغیرہ اچھا جھاڑتے ہیں، مانگ بھی نکالتے ہیں، تو سر کا مسح آگے سے کرنا ہے تو پیچھے سے کریں گے تاکہ مانگ نہ بگڑے، ہیئر اسٹائل پہ کوئی فرق نہ آئے۔ تو بال کو صحیح کرنے کے چکر میں جو ہے وضو کا پورا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وضو کرنے کا، سر کا مسح کرنے کا، آپ دونوں ہاتھ کو ایسے لے کر کے جاتے، گدی تک لے کر کے آتے، اور پھر وہاں سے لا کر کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرتے تھے۔ لیکن بعض لوگ ہمارے یہاں پیچھے سے، بعض نوجوان جو پیچھے سے مسح کرتے ہیں تو صحیح نہیں ہے۔ بال آپ کا بگڑے کوئی بات نہیں، لیکن وضو صحیح ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے وضو کے تعلق سے تیسری جو چیز ہے وہ ہے جب وضو کرتے ہیں تو ایڑیاں کبھی کبھی خشک رہ جاتی ہیں، خاص طور سے سردیوں کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ ایڑیاں خشک نہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وضو کر کے آیا، اس کی ایڑیاں خشک تھیں، آپ نے کہا ویل للعقاب من النار، بھائی جس کی ایڑیاں خشک ہیں اس کی ایڑیاں جہنم میں جائیں گی، وہ جہنم میں آدمی چلے گا۔ تو اس سے معلوم چلا اگر ایڑیاں خشک ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے بندہ جب وضو کرے بالکل صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کرے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے جب وضو کرتے تو داڑھی کا الگ سے مسح کریں گے، داڑھی کا مسح کریں گے، گردن کا مسح کریں گے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ جب منہ دھلیے، پانی لیجیے اچھے طریقے سے، اور پورا داڑھی اوڑی سب اسی میں آ جائے، ایسا اس انداز میں منہ دھلیے، یہ پورا جو حصہ ہے یہ تھوڑی وغیرہ سب اسی میں وضو میں شامل ہو جائے، ایسے اس انداز میں وضو کیا جائے تو انشاءاللہ وضو صحیح ہو جائے گا۔ اور گردن کے لیے پانی لینے کی یا گردن کا الگ سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ وضو ہو گیا، مسجد میں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، علم ترا پڑھا رہے ہیں، بتین پڑھا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے میں وہاں پہنچا ہوں، میں اندر آؤں گا میری نماز چھوٹ جائے گی، آرام سے چلوں گا، میں دوڑتے ہوئے جاؤں گا تاکہ 2-3 آیت مجھے مل جائے اور میری نماز نہ چھوٹے۔ تو اگر کوئی شخص دوڑتے ہوئے آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روک دیا۔ آپ نے کہا کہ تم وقار کے ساتھ ہو، علیکم السکینہ، سکینت کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، آرام سے آؤ، جتنی نماز تم کو ملے اس کو پڑھ لو، جتنی چھوٹ جائے اس کو بعد میں کھڑے ہو کر کے پڑھ لو، لیکن آرام سے آنا ہے، دوڑ کر کے
نہیں آنا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت پانے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے سترے کا اہتمام کیا جائے۔ ہم جان گئے کہ مسجد میں دوڑ کر کے نہیں آنا ہے، اب سترہ کا اہتمام کیا جائے، چونکہ سترے کے تعلق سے دیکھا جا رہا ہے تقریباً کئی مساجد میں، بلکہ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے لوگ سترہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ بھائی ایک آدمی آیا، ظہر کی نماز پڑھا، جمعہ کی نماز پڑھا، اور سنت پڑھ رہا ہے وہاں 5ویں صف میں، 30ویں صف میں، کوئی سترہ ہی نہیں ہے، مطلب جہاں اس کا من کیا وہاں کھڑا ہو گیا سنت پڑھنے لگا۔ تو کہیں بھی سنت نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سنت پڑھنے سے پہلے ہمیں سترے کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، دیگر اذان ہوتی، تو سترے کی طرف، کھمبے کی طرف، ستون کی طرف لپکتے تھے، یا کسی آدمی کو جو ہے سترہ بنا لیتے، بھائی تم یہاں بیٹھے رہو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی سترہ ہے۔ اسی طرح سترہ ضروری ہے، اور اگر امام صاحب نے سترہ بنا لیا ہے تو سارے مقتدیوں کا سترہ رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب ہم نماز پڑھیں تو سترے کا اہتمام ضرور کریں، گھر میں پڑھیں تب بھی، مسجد میں سنت پڑھیں تب بھی، یا کہیں بھی پڑھیں تو بھی ہم سترے کا اہتمام ضرور کریں۔ اس لیے سترہ اگر نہیں ہے تو نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ سمجھیے، اگر آپ سترہ رکھیں، آپ نے نماز کے آگے رکھا ہے کوئی چیز، لکڑی رکھی ہے، کرسی رکھی ہے، کوئی بھی چیز، کھمبا وغیرہ رکھ کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ کے آگے سے کوئی شخص جا رہا ہے، گزر رہا ہے، اب آپ کو یہ اختیار، شریعت آپ کو یہ پاور دیتا ہے، آپ کے نماز کے آگے، آپ کے سترے کے درمیان کوئی جا رہا ہے، اب شریعت نے آپ کو یہاں پاور دیا، آپ اس کو روکیے، نماز میں ہاتھ باندھے روکیے، اس کو جا رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، دوبارہ پھر جانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر روکیے آرام سے، نہیں مان رہا ہے، وہ اکیلی اس کو وہیں آرام سے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو لڑنا پڑے فلیقاتل، سے لڑو، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے، شیطان۔ یہ کب آپ کو اختیار ملے گا؟ جب ہم سترے کا اہتمام کریں گے، تب۔ سترے کا اگر اہتمام نہیں ہے تو ہمیں یہ اختیار نہیں ملے گا۔ اس لیے، اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس کے آگے بیٹھے ہیں تو ہمیں اس کے آگے سے نہیں جانا چاہیے، یا کسی نے ہمیں سترہ بنایا ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے، اس کا بہت سنگین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا لفظ استعمال کیا، اہل علم کہتے ہیں وہ 40 سال ہو، یا 40 دن ہو، یا 40 مہینے ہو، اتنا آدمی بیٹھنا اپنے لیے مناسب سمجھے گا، لیکن وہاں سے اٹھ کر کے جائے گا نہیں نمازی کے آگے سے، اتنا گناہ ملے گا، سوچیے۔ تو سترے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ جب بھی نماز پڑھیے، گھر میں پڑھیں، عورتیں پڑھیں، مرد پڑھے، کوئی بھی پڑھے، تو سترہ رکھنا ضروری ہے، آپ لوگ خیال رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا۔ اب اس کے بعد سترہ بھی رکھ لیا، سترے کے بعد صفوں کی درستگی کریں گے، اگر جماعت کی نماز ہے صف درست کریں گے، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی مانی جاتی ہے۔ اس لیے آدمی چاہیے کہ کندھے سے کندھا ملائے، پاؤں سے پاؤں ملائے، صف جب درست رہے گی تو نماز بھی درست رہے گی۔ اور اگر صف درست نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے جو تم صفوں کو سیدھا نہیں کرتے ہو۔ تو اس لیے معلوم چلا کہ صف سیدھی کی جائے اور پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملایا جائے، اس طرح صفوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے، یا ہم خود ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کا رفع الیدین کیا تکبیر تحریمہ کہہ کر کے، تو رفع الیدین بعض لوگ کرتے ہیں ایسے کریں گے، یا بعض کان چھوئیں گے، یا بعض ایسے اٹھاتے ہیں ہلکا، بالکل ایسے کریں، ایسے اٹھائیں گے۔ بھائی رفع الیدین پورا ایسے اٹھانا ہے، یا تو کندھے جتنا یا پھر کان کے لو جتنا، یہ انگلیاں تھوڑی دور ہوں گی، ایسے 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 نہیں، ایسے بھی نہیں اٹھانا ہے، ایسے اٹھائیں گے، یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب ایسے ایسے پورا ایسے اٹھائیے۔ اس کے بعد رفع الیدین ہو گیا، یا تو کان کی لو تک یا کندھے تک اٹھائیں گے، تو یہ رفع الیدین کا طریقہ ہے۔ رفع الیدین اشارے میں نہیں چلتا ہے، مطلب پورا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے رفع الیدین کریں گے۔ اس کے بعد ثنا وغیرہ جو آپ کو ثنا یاد ہے ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم پڑھیے، یا اللہم باعث بینی وبین خطایا پڑھیے، جو یاد ہے وہ پڑھیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کا اہتمام انتہائی ضروری ہے، اگر سورہ فاتحہ نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آدمی کی نماز نہیں ہوتی اس آدمی کی جو آدمی سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا ہے۔ آپ چاہے امام کے پیچھے پڑھیں یا تنہا پڑھیں، سورہ فاتحہ دونوں حالت میں پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے پڑھنے کی روایت ابو داؤد شریف کی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور ہم جو ہے ہم بھی قرأت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تقرأ، مت پڑھو تم، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر صرف سورہ فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔
امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے رکوع اور سجدہ اطمینان سے کریں گے۔ اگر رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہ ہو تو اس سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، نماز پڑھا، آ کے سلام کیا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم نماز پھر سے پڑھ کے آؤ۔ پھر دوبارہ گیا، نماز پڑھا، پھر نماز پڑھ کے آیا، پھر سلام کیا نبی کو، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر سے جاؤ نماز پڑھ کے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ اس سے دوبارہ ہوا، 3 مرتبہ ہونے پر اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں تو اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، مجھے بتائیے۔ تو آپ نے بتایا ان کو رکوع اور سجود، سجدہ اور رکوع اطمینان سے کرو بالکل۔ تو معلوم چلا کہ نماز میں طمانینت ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے طمانینت۔ رکوع اور سجود احسن طریقے سے کیا جائے تبھی نماز مکمل ہوگی۔ اور جب بندہ رکوع سے اٹھے نا، اس طریقے سے اٹھے کہ اس کی ساری ہڈیاں جو ہے اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں۔ ابھی میں رکوع سے اٹھا، کمر بھی سیدھی نہیں ہوئی، فوراً سجدے میں گر جائے، یہ سب نمازیں چہرے پہ مار دی جائیں گی۔ اس طرح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے دونوں سجدوں کے درمیان، اور ایسے اٹھے رکوع میں گئے، اٹھے فوراً پھر فوراً جھک گئے سجدے میں، ان لوگ کی نماز ان کے چہرے پر ماری جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، ان کے سر سے اوپر ہی نہیں جاتی وہ نماز۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کہا ہے۔ چور تو تمام ہے، کوئی پیسہ چراتا ہے، کوئی مال، کوئی کچھ چراتا ہے، کوئی کچھ چراتا ہے، لیکن سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے، جو شخص نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے رکوع میں سر اور پیٹھ دونوں برابر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سر ہمارا جو ہے اور پیٹھ اس کو برابر کریں۔ اب بعض لوگ رکوع کرتے ہیں تو یا تو سر نیچے ہوگا یا تو سر اٹھا ہوا ہوگا، لیکن سر اور پیٹھ دونوں ایسا کریں برابر ہو، کوشش یہی کریں۔ نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمارا صحیح کر دیجیے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ رکوع میں سر اور پیٹھ دونوں برابر کرے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ کبھی کبھی جب نماز پڑھیں، اپنی نماز صحیح ہونے کے بعد بچوں کو بلائیں، چل بیٹا چل نماز پڑھ کے دکھا تو، بیٹے کو بولیں، بیٹیوں کو بولیں چلو بیٹا نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ اب وہ نماز پڑھا، آپ دیکھیے اس کی نماز کو، جہاں کمی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، تصحیح کیجیے اس کی، یہ تو ہمارا فریضہ ہے نا۔ تو معلوم چلا کہ رکوع میں سر اور پیٹھ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے 9ویں چیز 7 اعضاء پر سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ 7 اعضاء پہ، یہ پیشانی اور ناک ایک ہے، یہ دونوں ہاتھ ہوئی، یہ دونوں گھٹنے ہوئی، اور یہ دونوں پاؤں ہوئی، پنجے ہوئی۔ تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدہ جب کریں گے اس میں خیال رکھیں ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں نا، یہ قبلے کی جانب ہو۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو سجدہ کرتے ہیں تو ان کا یہ ہاتھ بچھا ہوا ہوتا ہے، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں، ہم نے دیکھا بہت سی بہنوں کو دیکھا، وہ نماز پڑھتی ہیں تو بعض عورتوں کو آپ دیکھیں گے خاص طور سے ان کا یہ پورا ہاتھ بچھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کتا بیٹھتا ہے نا، یا چھپکلی ہے یا کوئی اور، مطلب پورا ہاتھ بچھا کر کے، تو وہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا ہوا ہونا چاہیے، یہ بازو اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو بعض مرد لوگ کو بھی دیکھا گیا، بعض مرد لوگ بھی ایسے نماز پڑھتے ہیں ان کے پورے ہاتھ سجدے میں بچھے ہوئے اور سجدہ کریں۔ ہاتھ بچھانا نہیں بلکہ ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہوگا، یہ ہاتھ اٹھا ہوا ہوگا۔ اور یہ جو بغل کا ہے نا، بغل کا حصہ، اس کو بھی تھوڑا فراخ رکھیں گے، کشادہ رکھیں گے۔ ابھی نہیں اس کو ملا ہوا ایسے، بعض لوگ ملا ہوا کریں، نہیں ملا ہوا نہیں، تھوڑا بغل میں کشادگی رکھیے۔ ہاں اگر آپ کے بغل میں کوئی ہے نماز پڑھ رہا ہے تھوڑا کم رکھیے، لیکن بعض لوگ تو ایسے ہیں کشادہ کرتے ہیں، اتنا کشادہ کرتے ہیں، ان کے بغل میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ڈسٹرب ہو جا رہا ہے، ذرا پریشان ہو، کیا کروں۔ ایسے لوگ ملتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے بھائی۔ آپ ٹھیک ہے سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا احسن طریقے سے کیجیے۔ تو معلوم چلا یہ ہاتھوں کو جو کشادہ رکھیں گے۔ سجدے میں آپ دیکھیں گے، ہم نے بھی دیکھا بہت سے لوگوں کو سجدے میں جو پیچھے والا حصہ ہے، کمر کے نیچے والا حصہ، یہ کمر والا حصہ، اس کو بالکل بچھا دیتے ہیں، خاص طور سے ہماری بہنیں، مائیں، عورتیں، دیکھا بہت سی عورتیں اس سجدے میں جب جاتی ہیں نا پورا بچھا دیتی ہیں اور بالکل جیسے سو گئی ہیں بالکل۔ تو سجدے میں یہ پیچھے والا جو حصہ، کمر والا حصہ اٹھا ہوا ہوگا، پیشانی اور یہ ناک جو زمین پر لگی ہوئی ہوگی، اور ہمارا ہاتھ یہ کشادہ ہوگا، ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہوگا، اور یہ پیٹھ پیچھے والا حصہ یہ بھی اٹھا ہوا ہوگا۔ تو یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے آخری جو قاعدہ ہوتا ہے، یعنی جو تشہد ہے، تشہد جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، دوسرا تشہد، آخری قاعدہ میں ہمیں جو ہے تورک کرنا چاہیے۔ تورک کیا ہوتا ہے؟ تورک ہوتا ہے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکالنا اور سرین کے بل
پیچھے حصے کے بل بیٹھنا زمین پر، اسی کو کہتے تورک۔ اب تورک کریں گے جس رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں ہمیں جو سلام پھیرنا ہے، تورک کریں گے، پاؤں کو، بائیں پیر کو نکال دیں گے دائیں پیر کے نیچے سے، اور ہم اپنے عجز کو ہم زمین پہ رکھ دیں گے، سرین کو نیچے رکھ دیں گے زمین پہ اور بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو دایاں پیر اس کو کھڑا کر دیں گے، دایاں پیر کھڑا کر دیں گے، اسی کو کہتے ہیں تورک۔ تو بہت سے لوگ بہت سے لوگ نہیں کرتے تورک۔ تورک کرنا ہے، یہ سنت ہے، سنت نہیں چھوڑ سکتے ہم اس کو نماز میں، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ 11ویں جو چیز ہے، امام سے مسابقت کرنا، امام صاحب سے پہلے رکوع کر لینا، امام صاحب سے پہلے سجدہ کر لینا، ان سے پہلے سلام پھیر دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اما یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کیا اس کو ڈر نہیں لگتی اس آدمی کو جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے؟ اس لیے امام سے پہلے سبقت نہیں کرنی۔ اب بعض لوگ، بھائی امام صاحب نے کہا السلام علیکم، فوراً امام صاحب نے جیسے پھیرا تیسے وہ بھی پھیر دے۔ بھائی امام کے پھیرنے کے بعد آپ پھیریے، اتنی سبقت نہیں کیجیے، امام سے سبقت نہیں کر، امام کی اقتداء کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، بعض لوگ نماز پڑھیں گے تو آسمان کی طرف، گھڑی کی طرف، یا پھر جو ہے دیوار کی طرف دیکھیں گے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو بھائی نماز پڑھتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی عادت چپکے سے نماز پڑھ رہے ہیں، چپکے سے دیکھ لے کسی کو، ہے کچھ لوگ چپکے سے دیکھتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ چپکے سے مت دیکھیے، کھلے مت دیکھیے، اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ رکھیے، نہیں دیکھنا ہے نماز میں کہیں ادھر ادھر، ورنہ جو لوگ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے کہیں اللہ تعالیٰ ان کی بصارت نہ چھین لے، ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ کہیں اچک نہ لے، تو معلوم چلا نماز میں سجدے کی جگہ پہ دیکھیں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، نہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے۔ ایسے ہی نماز میں بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں آنا نماز کے لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کوئی بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں آنا یہ گویا فرشتوں کو اذیت دینا ہے، اور فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَم، جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے انہی چیزوں سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے پیاز، لہسن اور دیگر بدبودار جو چیز کھاتے ہیں، لوگ گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں نا، بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں آتے نہیں، کھا کر کے آنا ہے۔ اسی طرح سے حالت نماز میں مختلف حرکتیں کرنا، آئے نماز پڑھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں انگلی پھوڑ رہے ہیں، انگلی چٹکا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ناک صاف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں گھڑی سے داڑھی صحیح کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں سر کھجلا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کپڑا صحیح کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آستین اوپر نیچے کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نماز میں بیجا حرکت ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے، نماز میں بیجا حرکت بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو کمی ہے، بعض الحمدللہ ہم لوگ تو نہیں لیکن بعض احباب ہیں نیت زبان سے کرتے ہیں، نیت زبان سے کرتے نماز کی، تو نماز کی نیت زبان سے نہیں ہے بلکہ دل میں ہم نے سوچ لیا، ہم نے ارادہ کر لیا بھائی نماز پڑھنے جا رہے، کافی ہے۔ وہ جو نیت کرتے ہیں وہ نیت درست نہیں ہے، ان کی نیت کرنا زبان سے کہ میں 4 رکعت 2 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں اس امام کے پیچھے فلاں 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 فلاں، وہ سب صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے حالت نماز میں کوئی ایسی چیز سامنے رکھا جائے، مطلب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے خوب اچھا پردہ لگا ہوا ہے، یا آپ جس مصلی پہ جس جائے نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل سجا ہوا ایک دم بالکل اس پہ نماز پڑھیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس سے ذہن بھٹک جاتا ہے، اب مصلی پہ جو کچھ بنا ہے، جو پھول بنا ہے، جو اس کے نقش و نگار ہیں، جو اس میں سجاوٹ ہے، گنبد خضرا کے جو فوٹو ہے، جو خانہ کعبہ کی تصویر ہے، آدمی وہی سب دیکھنے لگتا ہے تو ذہن اس سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے مصلی جو ہے جائے نماز جو سمپل سادہ ہونا چاہیے تاکہ ذہن نہ بھٹکے۔ اللہ کے نبی نے اما عائشہ کو کہا عائشہ اس پردے کو نکالو، اس نے میری نماز میں بہت ڈسٹرب کیا ہے، اس پردے کو اللہ کے نبی نکلوا دی تھی، وہ پردہ لگا ہوا تھا۔ اسی طرح سے مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کرنا، اب بھائی کوئی کہے بھائی میں تو آؤں گا یہی میری جگہ، میں تو یہی نماز پڑھتا ہوں، ہے نا، مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کرنا نہیں صحیح ہے بھائی، اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ دیکھیے اگر ہم مسجد میں جگہ خاص نہیں کرتے کتنا اچھا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے ہم جس مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے نا، ہم یہاں بھی نماز پڑھیں، یہاں بھی پڑھیں، یہاں بھی پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں، تو قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن ساری زمین جو ہے اپنا سب کچھ نکال کے بیان کر دے گی، اللہ اس نے یہاں نماز پڑھا تھا، اس نے میری پشت پر اللہ کا ذکر کیا تھا، اس نے میری پشت پر قرآن پڑھا تھا، یہاں یہ کیا، یہاں، تو سب کچھ زمین جو ہے بیان کرے گی۔ اگر ہم ایک ہی جگہ نماز پڑھیں گے تو بس وہی حصہ بیان کرے گا اللہ رب العالمین سے، لیکن اگر ہم جگہ جگہ نماز پڑھیں گے تو زمین کا ہر گوشہ، مسجد کا ہر گوشہ، ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کے دربار میں گواہی دے گا، اللہ
اس نے میری پشت پر میری پیٹھ پر اس نے سجدہ کیا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم کوئی جگہ مسجد میں خاص نہ کریں، اللہ کے نبی نے اس سے روکا، بلکہ نماز پڑھیا سنت کبھی یہاں پڑھے کبھی یہاں پڑھے کبھی یہاں پڑھے، مطلب مسجد کے ہر جگہ نماز پڑھیے، ہر جگہ، تاکہ مسجد کا ہر حصہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے، یہ اس کا خاص جو ہے خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے نماز میں ہونے والی کچھ اور غلطیوں میں سے کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے تشہد میں انگلی ہلانا، سبابہ کی انگلی، شہادت کی انگلی۔ اب بعض لوگ جو ہے اشہد اللہ پہ اٹھاتے ہیں، اللہ پہ نیچے کر دیتے ہیں۔ بھائی انگلی ہلانا چاہے ایک مرتبہ ہو جتنا بھی مرتبہ ہو، اس کا کلمہ طیبہ سے لا الہ الا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نسائی وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحرکوا اس کو ہلایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں اس کو کھڑا رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ابن عثیمین رحمہ اللہ تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کرتے انگلی کو ہلاتے، اور ہلانے کے بھی ثبوت ہے اور کھڑا رکھنے کا بھی، تو کہا کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو جہاں پر دعائیہ کلمات ہوں گے، دعائیہ الفاظ ہوں گے، وہاں پر ہم جو ہے انگلی کو حرکت دیں گے، باقی جگہ پہ اسے رکھیں گے اس کو۔ تو جہاں جہاں تشہد میں دعائیہ کلمات رہیں گے وہاں پر جو ہے انگلی کو ہلایا جائے گا، حرکت دیا جائے گا۔ اسی طرح سے سلام پھیرنے میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اب جیسے امام صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب تب تک دوسرا آدمی جو سلام پھیر دیا، یا اسی طرح سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بعض لوگ جو مصلی ہوتے ہیں وہ سلام کیسے پھیریں گے؟ آپ جانتے ہیں بالکل ایسے سلام پھیریں گے 2-3 صف ان کو دکھ جائے گا کون بیٹھا ہے کون آیا ہے۔ تو سلام اتنا نہیں پھیرنا، پورا سر پیچھے نہیں گھمانا ہے کہ دکھ جائے کون کہاں بیٹھا ہے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں سلام کریں گے تو بالکل آہستہ سے، مطلب السلام علیکم بالکل اشارہ کریں گے ہلکا سا، اور سر بھی نہیں ہلائیں گے، بس ہلکا اشارہ۔ اور بعض لوگوں میں نے دیکھا وہ سلام جب کریں گے، امام صاحب نے کہا السلام علیکم اللہ، تو کہیں السلام علیکم اللہ، پھر ایسے بالکل ہلکا، ہمیں دیکھیے مجھے السلام علیکم اللہ، پھر ایسے کریں گے سر، پھر ایسے۔ بھائی بیچ میں سر ایسے نہ کرے، ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، سمپل اللہ کے نبی کیسے کرتے، کہتے ہیں صحابی اللہ کے نبی جو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ سفیدی رخسار مبارک کی آپ کے گال کی جو سفیدی دکھ جاتی تھی، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بیچ میں ایسے کر کے ایسے پھر ایسے بیچ میں وقفہ کرنے کی، اسٹاپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل بھائی، اسلام الدین یسر، دین ایک دم آسان ہے، لوگ اس کو اتنا تکلف میں لے آئے ہیں، وہ سب صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا کیسے ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا بالکل جائز بھی ہے اور درست ہے، صحیح ہے، لیکن کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا اس وقت تک صحیح ہے، وہاں تک صحیح ہے جہاں تک ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جیسے میری طبیعت خراب ہے، میں سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، میں رکوع بھی نہیں کر پا رہا ہوں، میں بیٹھ ہی نہیں پا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن میں کھڑا ہو جا رہا ہوں، میں چل پھر لے رہا ہوں، اگر میں کھڑا ہو جا رہا ہوں تو میں کھڑے ہو کر کے قیام کروں گا، میں کھڑا ہو کے قیام کروں گا، اس کے بعد ہی جب مجھے رکوع میں جانا ہوگا میں بیٹھ جاؤں، کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں گا، سجدے میں جانا ہوگا بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن جہاں تک مجھ کو استطاعت ہے، جتنی مجھ کو استطاعت طاقت ہے، میں اتنی ارکان کھڑے ہو کر کروں گا۔ قیام کی مجھے طاقت ہے، رکوع کی مجھے طاقت ہے، میں رکوع اور قیام کھڑے ہو کے کروں گا، ضروری ہے بھائی یہ سب۔ نہیں طاقت تو پھر آپ معذور ہیں، کوئی وجہ نہیں۔ لیکن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی مجھے بواسیر کا مرض لاحق ہوا ہے، تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہیں طاقت نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی، تو آپ نے کہا کہ فصلی فقاعدا، بس تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ اگر تم کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو تم لیٹ کے نماز پڑھو۔ تو اجازت ہے، لیکن ہمیں جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں، جتنی ہمیں طاقت ہے، ہمیں اتنا صحیح طریقے سے نماز پڑھنا۔ ہمیں کھڑے ہونے کی طاقت ہے، ہم کھڑے ہو کے قیام کریں گے، ہم رکوع میں بیٹھ جائیں گے، سجدہ میں بیٹھ جائیں گے کرسی پہ، پھر جب قیام کی بات آئے گی ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیں اجازت ہے اس کی، اور اگر کسی شخص کو وہ بھی دقت ہے تو انشاءاللہ پورا نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن خیر ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے ہم کہاں تک ہم صحیح ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، اور یہ نماز کے تعلق سے، جیسے بعض احباب ہیں آئے مسجد میں، دیکھا امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب وہ آئیں گے، امام صاحب رکوع میں یا امام صاحب سجدے میں چلے گئے ہیں، وہ آئے تو پہلے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ باندھا پھر جائیں گے سجدے میں، رکوع میں نہیں، ہاتھ مت باندھیے۔ آپ آئے تکبیر تحریمہ کی اللہ اکبر کی، فوراً
امام جس حالت میں اسی حالت میں اس کو جوائن کیجیے، جس بھی حالت میں امام سجدے میں ہاتھ مت ماریے، آپ اللہ اوپر کہہ کے سجدے میں گر جائیے، رکوع میں شامل ہوجیے، ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام صاحب کی تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، آپ آئے، اب آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ تیسری رکعت امام صاحب کی جوائن کی، چوتھی رکعت میں شامل ہوئے، تو امام صاحب کی تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو، اگر آپ کو تیسری رکعت ملی ہے تو آپ کی پہلی رکعت ہوگی، امام کی چوتھی ہے آپ کی دوسری ہوگی، یعنی امام صاحب کی گرچہ ہو تیسری ہو چوتھی ہو، آپ نے امام کو جب جوائن کیا، جب امام کے ساتھ آپ شامل ہوئے، وہی آپ کی پہلی رکعت وہیں سے گنی جائے گی۔ امام کی گرچہ تیسری ہو وہ آپ کی پہلی مان جائے گی، امام کی چوتھی ہو آپ کی دوسری مان جائے گی، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، بعض لوگ جو ہیں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب نماز ہو رہی ہے، اب امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب جیسے ایک ہی طرف امام نے سلام پھیرا، اب بھائی جس کی نماز چھوٹی ہے سب کھڑے ہو کے فوراً فٹافٹا کے، بھائی سب کو نہیں، مطلب کھڑے نہیں ہونا ہے جب تک امام نماز مکمل نہ کر لے، بھائی سلام ایک بار پھیرانا، ایک ہی مرتبہ پھیرا ہے، سلام جب دونوں طرف پھیریں تبھی تو نماز مکمل ہوگی، کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ بھائی امام جب کہ السلام علیکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب آپ اٹھیے اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھیے، جب امام نے پورا نماز کو ختم کر دیا پھر آپ اٹھیے اور اپنی نماز کو مکمل کیجیے۔ ایک اور چیز، بعض لوگ قرأت جو ہے دل میں کرتے ہیں، بھائی نماز میں قرأت دل میں نہیں ہوتی ہے، زبان سے کرنا ہے، ہونٹ ہلنا ہے، زبان سے کرنا ہے، دل میں نہیں پڑھ لیا اس طرح نہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بھائی نماز میں آنکھ کیوں بند کی؟ بعض اہل علم اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، نماز میں آنکھ نہیں بند کرنا ہے بھائی، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس انداز میں کرے بندہ کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھیں، یہ شعور لائے، ہے نا، یہی تو احسان ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، بھائی تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے تو سوچ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس انداز میں کیجیے، آنکھ بند نہیں کرنا نماز میں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو باتیں بتائی گئی وہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى جل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔